ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو ہرانے والا دنیا کا واحد ملک ایران کتنا طاقتور ہے؟ ایران دنیا کا سب سے طاقتور ملک کیسے بنا؟ یہ حیران کن حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج 2025 میں ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے اہم اور گرما گرم موضوع بن چکا ہے۔ ایران پاکستان کے ایک برادر اسلامی ملک ہے جس کے 90% آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں واقع ہے۔ ایران پوری دنیا کے سب سے بڑے آئل اور گیس کے پروڈیوسرز میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے پہلے دن سے ہی یہاں پر ہیومن رائٹس کا بہانہ بنا کر اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ماضی میں ایران اور عراق کی آپس میں جنگ بھی ہوئی، جس کے بعد آج یہ دونوں ممالک دنیا کے سب سے بڑے شیعہ ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق نے ماضی میں ایران پر حملہ کیوں کیا تھا، اور آج 2025 میں ایران اسرائیل جنگ کیسے شروع ہوئی، اور امریکہ نے کیسے اپنے دوست اسرائیل کو بچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ایران کی آرمی اس وقت کتنی طاقتور ہے، ان کے پاس کتنے جہاز، ٹینک اور دوسرے ہتھیار موجود ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان اور ایران کو آگے چل کر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ ایران کی ملٹری طاقت اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایٹمالوجی اینڈ ہسٹری آف ایران۔ ناظرین، لفظ ایران پرانے دور کی ایک زبان مڈل پرشین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دی لینڈ آف دی آرینز، یعنی کہ آرین افراد کی سرزمین۔ آرین اس نسل کے افراد تھے جو کہ ہزاروں سال پہلے پاکستان اور بھارت آ کر یہاں پر رہنے لگے۔ ان کا اصل میں تعلق ایران سے تھا۔ ایران کو ہزاروں سالوں سے دنیا شیعہ کہہ کر پکارتی رہی ہے، اور اسی وجہ سے پرشین کارپیٹس اور پرشین لینگویج دنیا میں بہت مقبول ہے۔ آرین نسل کے لوگ اپنے گورے رنگ اور مضبوط جسم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ایران کو آپ دنیا کی سب سے پرانی سیویلائزیشن میں سے بھی ایک کہہ سکتے ہیں، جو سن 4000 قبل مسیح سے اسی جگہ پر رہ رہے ہیں۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے سال 1989 میں ایران میں ایک اور اسلامی انقلاب برپا کیا تھا، جس کے بعد سے لے کر آج تک یہ دنیا کے سب سے سخت اسلامی ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں پر اسلام کی پابندی سختی سے کرائی جاتی ہے۔ اس انقلاب کے نتیجے میں سال 1980 کے دوران عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران عراق کی یہ جنگ 1980 سے 1988 تک جاری رہی۔ اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ دونوں ملک دنیا کے سب سے بڑے شیعہ میجورٹی کے ملک تھے، اور ان دونوں ممالک نے ان 8 سالوں کے دوران ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوئی بھی کوشش رائیگاں نہیں جانے دی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے کل 20 لاکھ مسلمان افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ سال 2023 سے لے کر آج تک ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈرونز اور میزائل سٹرائکس کا مقابلہ چلتا آیا ہے، جس میں بہت سے اہم ایرانی افراد بھی ہلاک ہوئے۔ سال 2024 میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر پر اسرائیل نے ہی میزائل مار کر ان کو شہید کیا تھا۔ آج 2025 میں ایران دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان ممالک میں سے ایک ہے، جو کہ تیزی سے اٹامک ریس میں لگا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران پاکستان کے برعکس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک بڑا دشمن بھی ہے، جو آئے دن ان کو دھمکانے سے باز نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ایران پر بہت سی عالمی پابندیاں لگا کر اس کو عالمی برادری میں اکیلا کیا جا رہا ہے، مگر ایران اس سب کے باوجود کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج کل کا ایران کل 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر محیط ہے، جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گنا بڑا ملک ہے۔ ایران کی کل آبادی 9,30,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی $1.8 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں جی ڈی پی کے حساب سے ایران کو 23ویں نمبر پر لے کر آتا ہے۔ ایران میں لوگوں کی سال کی اوسطن انکم 20,000 امریکی ڈالرز، یعنی کہ پاکستانی 60 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے۔ عالمی پابندیوں کے باوجود یہ پیسہ کمانے کی ریس میں بہت آگے جا رہا ہے۔ ایران کی آفیشل کرنسی ایرانین ریال ہے۔ پاکستان کی طرح ایران کو کسی غیر ملکی فوج یا عالمی قوت سے آزادی حاصل نہیں کرنی پڑی، بلکہ یہ سال 1979 کے اسلامک ریولوشن کی یاد میں اپنا قومی دن مناتا ہے۔ ایرانی آرمی۔ ناظرین، جون 2025 میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے گلے پڑ چکے ہیں۔ ان دونوں کی جنگ کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ یہی رہتا ہے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ ورلڈ وار 3 کی جانب بدل سکتی ہے۔ اسرائیل کو آج امریکہ کے ساتھ ساتھ اپنے یورپی دوست ممالک کی بھی مدد حاصل ہے، مگر ایران اس جنگ میں اکیلا کھڑا نظر آتا ہے۔ ایران کی آرمی کل 10 لاکھ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایران کی فوج آج دنیا کی سب سے طاقتور افواج کی لسٹ میں 15ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی سب سے پرانی فوج بھی ہے، جو کہ پچھلے 2500 سالوں سے اپنے ملک کا دفاع کرتی چلی آ رہی ہے۔ آج 2025 میں ایرانی فوج کا سالانہ بجٹ $19 بلین سے $20 بلین تک ہے۔ ایرانی فوج کی طاقت کی ایک بڑی وجہ ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ہے، جو کہ 3000 کلومیٹر کی رینج میں کسی بھی دشمن کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہزاروں بغیر انسان کے جانے والے ڈرون بھی موجود ہیں، جو کہ ریموٹ کنٹرول سے دشمن کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایرانی اکانومی۔
नाज़रीन, दुनिया भर की आलमी पाबंदियां और पूरी दुनिया से अलहदा होने के बावजूद ईरान दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकतों में से एक है। इस मुल्क के पास दुनिया के 10% ऑयल रिजर्व जबकि 15% गैस के जखायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ईरान को एनर्जी सुपर पावर भी कहा जाता है। इसकी मईशत ज्यादातर ऑयल और गैस बेचने पर मुनहसिर है। यही वजह है कि अमेरिका 2025 में हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ चुका है कि किसी तरह इस मुल्क के तेल और गैस के जखायर पर कब्जा किया जा सके। आज ईरान का सालाना GDP $1.8 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर लोग साल का औसतन $20,000 तक कमा लेते हैं। ईरान ने पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। ये एनुअल इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन ग्रोथ रेट के हिसाब से दुनिया भर में 20वें नंबर पर है, मगर ये मुल्क ज़राअत, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ज़राअत इस मुल्क का 10% GDP कमा के देती है और ईरान की 20% लेबर फोर्स यानी कि 20% मजदूर इसी शोबे से मुंसलिक है। यह मुल्क अपना 4% GDP माइंस और मेटल्स यानी कि कानों और धातुओं के शोबे से कमाता है। यहाँ की हुकूमत ने पिछले 10 सालों के दौरान 1000 इंडस्ट्रियल पार्क्स भी तामीर किए हैं, जिनसे माशी सेक्टर को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। पिछले 25 सालों के दौरान यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की की और नाम कमाया है। आज ये मुल्क टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स, रेडार सिस्टम, डिस्ट्रॉयर शिप्स, मिलिट्री वेसल्स, सबमरीन और फाइटर जेट प्लेन्स न सिर्फ अपनी फौज के लिए बना रहा है, बल्कि ये बाकी दुनिया को भी बनाकर बेचने के साथ साथ खूब पैसा कमा रहा है। 2025 में आज ईरान अमेरिका और आलमी पाबंदियों के बावजूद अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से साल का $1 बिलियन तक कमा लेता है और ये दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट कंट्रीज में से भी एक है। ईरान के आम लोग इंतहाई अच्छे इखलाक के मालिक हैं, जो कि हर तरह के अफराद को वेलकम कहते हैं। ये मेहमानों को अपने घर और दिलों में जगह देते हैं। ईरान इसराइल वार। जून 2025 में ईरान और इसराइल की जंग काफी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। ईरान इसराइल पहले दिन से ही एक दूसरे से नफरत करते चले आए हैं। इसकी वजह यह है कि इसराइल का मुल्क एक मुसलमान मुल्क फलस्तीन पर कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था और ईरान ने पहले दिन से ही हमास के मुजाहिदीन की मदद जारी रखी है, जो इसराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं। सीरिया में होने वाले सीरियन सिविल वार के दौरान भी ईरान ने मुसलमान भाइयों की शाम में काफी मदद की थी। आज की बात की जाए तो ईरान और इसराइल वार 13 जून 2025 को शुरू हुई थी कि जब इसराइल ने अचानक ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों इतराफ से हर तरह से एक दूसरे पर हमला किया जाने लगा। दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के सिविल और मिलिट्री एरियाज को टारगेट किया, जबकि ईरान के एयर डिफेंस को भी इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने इसराइल की तरफ से किए गए इन हमलों का भरपूर जवाब दिया और इन्होंने बहुत सी इसराइली मिलिट्री साइट्स और सिटीज को भी निशाना बनाया। इस जंग के दौरान इसराइल के 100 से ज्यादा जबकि ईरान के 400 से ज्यादा अफराद अपनी जान से गए, जबकि दोनों तरफ से 10,000 से भी ज्यादा अफराद बेघर हुए। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से इसराइल को निशाना बनाया और इसराइल के 5 F-35 फाइटर जेट्स भी तबाह किए। आप लोगों को बताता चलूं कि इसराइल 13 जून से पहले ही अमेरिका के कदमों में लेट चुका था कि हमारी मदद करो, जबकि अमेरिका भी एक मुहताज सियासी ताकत की तरह रहा, जो कि पूरी तरह से जंग में नहीं उतरा, जिसकी वजह से फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बीच में आकर सीज फायर करवा दिया और यूं ईरान ने दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया बल्कि एक शेर की तरह मुकाबला किया और यूं इसराइल और अमेरिका को अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी और ईरान दुनिया भर में फातेह बनकर उभरा।